حامد میر صاحب، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، مگر حکومت جو پہلے غصے میں اور دباؤ میں نظر آتی تھی وہ بھی پورے اعتماد نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت اس وقت خطرے سے نکل چکی ہے یا خطرہ موجود ہے؟ شاہزیب صاحب، جو اپوزیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 22 نومبر کا جلسہ بھی ملتوی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو جلسوں کا شیڈول ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس شیڈول کے مطابق جلسے کریں گے، تو اس پر آج حکومت جو ہے اس نے ایک تھوڑا سا درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. این سی او سی کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی ایک اسپیشل کمیٹی ہے کرونا وائرس کو جو ڈیل کرتی ہے، تو اس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو جلسہ ہے آپ کا پشاور میں، اس سے کرونا مزید پھیل سکتا ہے. لیکن میرا یہی خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے گی، وہ اس اجلاس میں نہیں آئے گی. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، ابھی میاں افتخار حسین صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی اجلاس میں نہیں آئیں گے. البتہ کسی نے ہمارے سے بات کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس چل کے آئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. البتہ اپوزیشن کے جلسے کو روکنے کے لیے اگر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے تو پھر زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہی لگتا ہے کہ حکومت 22 نومبر کا جلسہ روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرے گی، اور اگر وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے جو حکومت نے جو حفاظتی تدابیر اختیار کیے ہیں یا جتنے بھی اعلانات کیے ہیں تو اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنے جلسے کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے جلسے بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو فی الحال یہی لگتا ہے کہ موسم بھی سخت ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے، کرونا وائرس کا سپائک بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ لگتی ہے کہ پرعزم ہے کہ وہ اپنا شیڈول جو ہے اس کو متاثر نہیں کرے گی اور اسلام آباد کا گھیراؤ بھی کرے گی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان جو اس وقت جو سیاست ہے وہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، وہ ایک ذاتی لڑائی بن گئی ہے جس میں اب کسی کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. وڑائی صاحب، 3 بڑے جلسے رہ گئے ہیں، پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کا اشارہ ضرور دے رہی ہے اپوزیشن. فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے، مگر اسلام آباد کے مارچ ہوں، دھرنے ہوں، اس سے ماضی قریب میں کوئی حکومت گری نہیں ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، طاہر القادری صاحب ہوں، یا پھر عمران خان صاحب کے اپنے دھرنے اور مارچ ہوں اسلام آباد کی طرف. آپ کو لگتا ہے کہ اب ذرا حکومت کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ حکومت پورے اعتماد نظر آ رہی ہے، یا خطرے میں موجود ہے ابھی بھی حکومت؟ دیکھیں، فی الحال تو حکومت کا اعتماد جو ہے وہ جائز لگتا ہے اور وہ طاقت میں ہے، اس کا مضبوط ہے حکومت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر واقعی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوتا ہے تو پھر ایک تصادم کی صورتحال ہوگی اور کشیدگی بڑھ جائے گی، لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا، انتظامی ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑیں گے، کھلی چھوٹ دینا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے. اور جب پکڑ دھکڑ ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، آنسو گیس ہوگی، تو نہ صرف سیاست ڈسٹرب ہوگی، معیشت بھی ڈسٹرب ہوگی. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ساری صورتحال جا رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، بڑی اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دو بڑھتے ہوئے جو فریق ہیں جن کو کوئی روک نہیں رہا، نہ حکومت جو ہے اس کے اقدامات کو کوئی روک رہا ہے اور نہ اپوزیشن کو کوئی سمجھانے والا ہے. تو سامنے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا تیسرا فریق سامنے آنا چاہیے جو ان کو دونوں کو سمجھائے بجھائے، مذاکرات کی میز پر لائے اور ایسا راستہ نکالے جو پارلیمنٹ سے ہو کے نکلے. یعنی کہ وڑائی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تصادم ہو سکتا ہے جو کہ ملک کے لیے ظاہر ہے بہت برا ہوگا، عدم استحکام ہوگا، ابھی بھی اسی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تصادم کا خطرہ کم ہوا ہے، موسم ہے، کرونا ہے، جلسے صرف 3 رہ گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جب لانگ مارچ ہوگا تو آپ دیکھیں نا، تحریک لبیک کا لانگ مارچ دیکھیں تو اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ سارے لانگ مارچ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس سے کیا امن و امان کی صورتحال ہوگی، کتنے لوگ آ جائیں گے. اگر سینکڑوں لوگ بھی چلے گئے تو اسلام آباد میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو بھی افورڈ کر سکے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس صورتحال سے بچنا چاہیے.
حامد میر صاحب، جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل رابطے میں ہیں، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی مسلسل رابطے میں ہیں، اس کے باوجود اختلافات کی خبریں آتی ہیں، حکومت بھی کہتی ہے کہ ان کے بیانیے پر اختلافات ہیں، کس کو کس حد تک بات کرنی ہے اس بات پر اختلافات ہیں، پنجاب حکومت گرانی چاہیے یا نہیں گرانی چاہیے اس بات پر اختلافات ہیں، نئے الیکشن ہونے چاہیے یا ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے اس بات پر اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود آپ کو لگتا ہے، اور کیا اختلافات ہیں اور ان کے باوجود یہ آگے بڑھ کر مارچ کی طرف جا سکتے ہیں، حکومت گرانے کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اختلافات ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، دونوں اپوزیشن میں ہیں، ماضی میں ایک دوسرے کے مد مقابل سیاست کرتی رہی ہیں، ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات میں انہوں نے علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑا ہے، تو یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ 11 مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، تو اسی طرح یہ جس طرح ان پارٹیوں میں اختلافات ہیں اسی طرح حکومت کی جو کولیشن ہے اس میں اختلافات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک اتحادی جماعت جو ہے فنکشنل لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری میاں مصطفیٰ رشید جو ہیں وہ یہ راوی ریور پروجیکٹ جو ہے اس کے خلاف 26 نومبر کو پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کریں گے، اور اس میں محمد علی درانی صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں فنکشنل لیگ کے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو کراچی کے آئی لینڈز کا ایشو ہے اس پہ جو سندھ کی فنکشنل لیگ ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتی ان کی پالیسی پہ۔ تو جو حکومتی اتحاد کے جو اختلافات ہیں یہ بھی سامنے آئیں گے، اسی طرح اپوزیشن اتحاد کے اختلافات جو ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس وقت اس قابل ہے کہ اگر اپوزیشن کی 11 جماعتیں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرتی ہیں تو کیا وہ ان کو روک پائے گی؟ ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں دکھایا، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی لوگ تھے راولپنڈی میں، فیض آباد چوک میں، آپ ان کو 15,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، 25,000 کہہ لیں، جتنے بھی تھے میڈیا نے دکھایا تو نہیں ان کو کوئی بھی، تو ان کو تو پولیس جو ہے وہ نہیں روک سکی، اور آخر کار حکومت نے ان کے ساتھ دوبارہ ایک تحریری معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بعد ان کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ تو اگر یہ تحریک لبیک جو ہے حکومت اس کو نہیں روک سکتی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں شیل فائر کیے آنسو گیس کے جن کے وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، ربڑ کی گولیاں فائر کی گئیں، وہ ان کو نہیں روک سکے۔ تو اب اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں اور اگر ان کے جو ورکر ہیں ان کی تعداد تحریک لبیک کے جلوس سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے روکیں گے اس کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ایک خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ سب ٹھیک ہے، جس طرح ہم گلگت بلتستان کا الیکشن جیت گئے ہیں، جس طرح پہلے ہمارا ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو سارے کام خود بخود ہوتے جائیں گے، لیکن یہ جو اگر اسلام آباد کی طرف یلغار ہوتی ہے تو اس کو روکنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ صرف حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی، اس میں پھر حکومت کو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی درخواست کرنی پڑے گی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اگر حکومت کی درخواست پہ آگے آئیں گے تو پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے لیے سب اچھا ہے تو سب اچھا نہیں ہے، اور اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت کو نکال دے گی جنوری تک، فروری تک نکال دے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اپوزیشن بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت کو نکال کے حکومت سنبھال سکے۔ بھائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اچھے طریقے سے نمٹے گی اپوزیشن سے؟ کیونکہ ظاہر ہے تحریک لبیک کے خلاف تو وہ بیانیہ نہیں رہا حکومت کا، بلکہ تحریک لبیک بھی، خادم حسین رضوی صاحب مرحوم بھی جب پروٹیسٹ کرتے تھے تو جو رائے تھی نون لیگ کے خلاف تحریک انصاف کی اس سے مختلف نہیں تھی۔ آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے نمٹا جائے گا یا ڈیفرنٹ انداز میں نمٹے گی حکومت؟ ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا تو وہ تو مخالف کا جلسہ ہوگا، ان کے ساتھ مفاہمت کا رویہ حکومت اپنا نہیں سکے گی، اور جب نہیں اپنائے گی تو اسی لیے کشیدگی اور تصادم کی طرف ہم جائیں گے۔ بہت شکریہ۔